جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے. کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی غلام انسان نے، غلام ذہنیت کے انسان نے، یا کسی ملک جو غلام ہو، کبھی سنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو؟ غلام اچھے غلام رہتے ہیں. غلاموں کی زندگی میں ذلت ہے. اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے. اور علامہ اقبال نے یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے قرآن کے اندر سے، آیتوں کے اندر سے انہوں نے شعر و شاعری کی. بتایا مسلمانوں کو کہ تمہارا مقام ہے، کہ تم ایک عظیم قوم تھے، کیوں اوپر گئے اور آج کیوں نیچے ہو؟ تو پاکستانیوں، میں جو آج آپ سے خاص پہلے تو اپنا پروگرام دینے سے پہلے بات کیا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ یاد رکھیں. آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ بڑا دعویٰ ہے. آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سوائے تیرے نہیں کروں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اور جب میری نظر میں، میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں، لیکن میری نظر میں جب ایک انسان کسی اور انسان کے سامنے جھکتا ہے، جب کسی بت کی پوجا کرتا ہے، اور میری نظر میں سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے، جب وہ خوف کی غلامی کرتا ہے، وہ انسان جو قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، یہاں 23 مارچ 1940 میرے سب سے پاکستان کے عظیم لیڈر قائد اعظم، انہوں نے ایک بہت بڑے خواب پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی اسی منٹو پارک میں وہ سن رہے تھے، اور وہ بھی اس خواب کی کہ جی پاکستان بنے گا. حالانکہ تب کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارا ایڈمرل ایسن کو کہتے ہیں، یہ ایڈمرل ایسن اپنی ڈائریز میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قائد اعظم کہتے کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا. بڑا مشکل تھا یہ ملک بننا، بڑا خواب تھا. تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی تھی لاکھوں لوگوں نے؟ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو نہر کے اوپر جدھر ہم رہتے تھے، وہاں میری والدہ بتاتی تھی کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو قتل عام ہوئی بارڈر کے اوپر، کہتی وہاں عورتیں آئی ہوئی ہوتی تھی، 10-15 عورتیں اکٹھی.
آدمی کتنے سارے آدمی قتل ہو گئے. سارا کوئی کہانی تھی کہ جی میری بیٹی جو لے اٹھا کے لے گئے, بچے مار دیے. یعنی ایسی دردناک کہانیاں تھیں کہ کس خون کی قربانی سے یہ ملک بنا تھا. اور وہ سب آتے تھے کہ جی ایک خواب لے کے آئے تھے پاکستان کا. تو ہمیں آج میرے پاکستانیوں پوچھنا چاہیے اپنے سے کہ کدھر ہم غلط گئے, کیا وجہ ہے کہ یہ وہ ایک عظیم ملک نہیں بن سکا. تو میں آج آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں, اس لیے نہیں بنا کہ ہم کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے. انگریز تو چلا گیا, لیکن جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئے لوگ, انہوں نے تو کبھی آزاد نہیں کیا پاکستان کو. اور آزادی ہوتی کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے کہ ہندوستان سے انگریز چلا گیا, ہم آزاد ہو گئے, پاکستان بن گیا. لیکن دوسری آزادی, اور یہ میں آج آپ کو پہلے بات کروں گا اور پھر اپنا پروگرام دوں گا. دوسری آزادی کیا ہے جو اصل آزادی ہے؟ اصل آزادی آپ کو انصاف دیتا ہے. ایک قوم کو اصل آزادی تب ملتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, جدھر انصاف ہوتا ہے. اور انصاف کا کیا مطلب؟ کہ جدھر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر, جدھر قانون کمزور آدمی کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے. جب ایک معاشرے کے اندر ایک ملک کا قانون ایک کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے, وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور وہی آزاد انسان ملک کو اٹھا دیتے ہیں. تو جو آزادی ہمیں رول آف لا سے ملنی چاہیے تھی, قانون کی حکمرانی سے جو آزادی ملنی چاہیے تھی, وہ نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ پہلے مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کا مطلب یہ کہ آپ کا آئین ختم ہو گیا. جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا قانون پہ وہ چلے گا اور کون سے پہ نہیں چلے گا. تو مارشل لا لگ گیا. شروع میں جی لوگوں نے بڑا کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے برے تھے, سیاستدان تو کام کے نہیں تھے. تو چلے جی ٹھیک ہے, مارشل لا لگ گیا, ہمیں خطرہ تھا ہندوستان سے. اس کے بعد جیسے ہی پالیٹکس واپس شروع ہوئی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹس آئے, انہوں نے بھی کبھی قانون کی حکمرانی نہیں کی. وہ خود اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا. جب مارشل لا آتا تھا قانون ختم, آئین ختم. لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے, انہوں نے بھی قانون کو نہیں چلنے دیا, اپنے لیے این آر او لے لیا. باقیوں کو, چوروں کو پشک پکڑو, لیکن ہم قانون سے اوپر ہیں. تو جب قانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں, لوگ تو آزاد نہیں ہوئے. تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کمزور کے خلاف کرے, وہ کمزور بیچارہ بے بس ہے, کیونکہ ملک کا قانون اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا. اور اس لیے لوگ غلام رہتے ہیں. آج آپ اپنے پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں برطانیہ, جو یورپ گئے ہیں, جو پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں, ان ملکوں میں جدھر حقیقی جمہوریت ہے اور حقیقی آزادی ہے, پوچھیں ان سے کہ کیا ان کے ملک میں قبضہ گروپ ہوتا ہے؟ قبضہ گروپ وہ ہوتا ہے جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور قانون بے بس ہوتا ہے. جس ملک کے اندر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر سکے, ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور جو ملک خوشحال ہیں, جدھر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لیے, وہاں کیا فرق ہے؟ ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے, لیول پلئنگ فیلڈ.
لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے باندھ لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے برابر. اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں. ہمارا مسئلہ کیا بدقسمتی ہے. بیچارے گاؤں کے اندر جاؤ, وہ بیچارہ عام آدمی تھانہ کچہری پٹواری وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. انگلینڈ کے اندر, یورپ میں کیوں نہیں تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انصاف ہے. ملک کا نظام آزاد ملک ہے, وہ لوگوں کو آزاد کیا ہوا ہے, اس لیے وہ خوشحال ہیں. وہاں بیچارہ, میں گاؤں میں اب میاں والی میں جب میں گیا پہلی دفعہ آج سے 26 سال پہلے پولیٹکس کے لیے, تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ بیچارہ کیوں غریب آدمی چکڑا ہوا ہے, کمزور آدمی. اس کے گھر چوری ہو, طاقتور چوری کروا دے, اسی کے اوپر پرچہ کر دے پولیس, وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. آج کل تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں تو میرے اوپر, آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ میری کیا کروں, سینچری تو ہو گئی ہے میری, اب میں 150 پہ جا رہا ہوں. 145 کیس ہو گئے ہیں. وہ بیچارے, اب میں دیکھتا ہوں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے کم از کم وکیل دیے, میری پارٹی کے وکیل ہیں جو ساتھ جاتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے, اس کے اوپر آپ کیس ڈال دیں. وہ دہشت گردی کا کیس, 40 دہشت گردی کے کیس ہے میرے اوپر, 40. تو سوچیں وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کا مخالف ہو, اس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہو, کچھ بھی ہو, اس کے اوپر کیس ڈال دے, وہ ساری زندگی بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ ہے غلامی. سندھ میں جائیں, جو سندھ کے اندر ظلم ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جو وہاں کے اس وقت مسلط ہیں, جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں, کوئی لوگ ان کے سامنے بے بس ہیں, مجال نہیں ہے کچھ کر سکیں. پولیس تھانے جائیں گے وہاں ڈرتے ہیں, گنڈے پالے ہوئے ہیں جو ان کو پیسے لے لیں, کچھ کر دیں, ڈرائیں دھمکائیں. کوئی آدمی آواز اپنی نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف. غلام ہے, کیسے قوم اٹھ سکتی ہے؟ تو جو آج میں نے آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں آزادی کی, کیونکہ اصل میں ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی, اور حقیقی آزادی تب آئے گی جب ملک میں رول آف لا اور انصاف ہوگا. جب انصاف ہوگا, لوگوں کے حقوق ہوں گے. جب لوگوں کے حقوق ہوں گے, جب ایک ملک کا عدالتی نظام لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرے گا, آپ کو کوئی لندن انگلینڈ جانا نوکریوں کے لیے پڑے گا, کوئی یورپ نہیں جانا پڑے گا نوکریوں کے لیے. اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویزوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں پھر پیسے دیں. بیچارے وہ پاکستانی, میں تو سب پہ بھی دل روتا ہے, لیکن جو پاکستانی, کتنے لوگ ہمارے ڈوبے ہیں کہ رات میں وہ چھوٹی سی کشتیوں کے اندر کسی طرح یورپ میں گھستے ہماری بیچاری ہاکی پلیئر وہ جا رہی تھی کہ کسی طرح وہ یورپ چلی جائے, وہ بیچاری ڈوب گئی اور لوگوں کے ساتھ. کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. میں 3.5 سال جب پرائم منسٹر رہا ہوں, مجھے خود حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن جب قانون ہی نہیں ہے, جب انصاف ہی نہیں ہے, جب جس کی لاٹھی جس کی بھینس, جب تلک پر جو مرضی کرے, وہ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کون سی آپ اکنامک پالیسی لے کے آئیں گے اس ملک میں جدھر انصاف ہی نہیں ہے, جدھر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے, جدھر رول آف لا نہیں ہے,
आप जो मर्जी कर लें, उस मुल्क की किस्मत तो तबाही है। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जब रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूम के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ। मैंने शुरू में जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरा जो अल्लाह है मैंने लोगों को समझाया कि मेरा जो मौला है उसका कुरान में कहता है कि एक इंसान उसका हबीब है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो कुरान में हमें हुक्म करता है अल्लाह कि उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों करता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी कोई इंसान को इतनी कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं दुनिया की तारीख में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया, ताकत वह क्या फर्क जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून के सामने उनके करीब कोई नहीं आया और ना आ सकता है। चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, तो किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो उनकी जिंदगी एक तो उनके अमाल है, लेकिन मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है। और अल्लाह जब हमें हुक्म देता है कि वो जो रियासत बनाई थी मदीना की, दुनिया की इमामत की उन लोगों ने वो क्या चीज थी, वो क्या असूलों के ऊपर वो खड़ा किया था मदीना की रियासत, कि वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये जरा जो आप में से तारीख जानते हैं जरा ये याद रखें। मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि 625 जंगे बदर, 625 जंगे बदर 313 लड़ने वाले थे। ये जरा गौर करें, ये तारीख का हिस्सा है। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है। 11 साल के बाद 636, 11 साल पहले मदीना में 313 और उसके बाद 2 जंगों में खंदक और ओहद के अंदर बाल बाल उमा बची, बाल बाल बचे मुसलमान। लेकिन 636 जो वो उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, वो 636 में यारमुक की जंग में घुटने टेक देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त एक यहूदी से काजी केस उनके खिलाफ फैसला कर देता है कि बेटे की गवाही नहीं मानता। ये मुसलमानों का इंसाफ था। आज की दुनिया में मुझे बताएं, अपने मुल्क को तो छोड़े ना, मैं बात कर रहा हूं जो मगरबी मुल्क अपने आप को इंसाफ के आज हमारे से बहुत आगे समझते हैं, क्या वहां भी हो सकता है आज ये अक़लियत वो एक खलीफा वक्त से केस जीत जाए? और वो भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका मुकाम, क्योंकि इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। हजरत उमर, बेटा जब उनका कानून तोड़ता है कोड़े मरवाते हैं उसको, कोई कानून के ऊपर नहीं था, इंसाफ था।
ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوا، ایک شہزادہ مسلمان ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کے چوغے پہ، وہ مارتا ہے اس کو، غلام جا کے حضرت عمر کو بتاتا ہے، حضرت عمر اس شہزادے کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا تھا؟ ہاں، اس نے کہا اس کی جرت ہے، غلام کو کہتے ہیں واپس مارو اس کو، وہ شہزادہ دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ چیز قائم ہو جاتی ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں، اپنی تاریخ سے سیکھو، اور یہ جو آج میں آج آپ کو اس نئے دور کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں ذلت ہے۔ وہ پرائم منسٹر بھیک مانگ کے پھر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اب تو خیر جنرل باجوہ کا بیان آ گیا ہے کہ 40 منٹ میں اس کو برا بھلا کہتا تھا، چپ کر کے شہباز شریف میری بات سنتا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکی میں گھس کے آپ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں سنیں میری بات، دیکھیں آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں، جب دلی کی سلطنت تھی 350 سال، جو حکمران جس کے دور میں انصاف تھا وہاں خوشحالی تھی، جو ظالم تھا وہاں قید بھی پڑے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا بہت ہی عظیم لیڈر تھا، وہ کیسے اوپر آیا تھا؟ اس کے باپ کی ایک جاگیر تھی، اس کو کہا وہ جاگیر سنبھالو، بہار کے اندر اس نے جاگیر کو ایک مثال بنا دیا۔ کیسے؟ قانون کی حکمرانی قائم کر کے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس نے مار دار کے بھگا دیا، امن قائم کر دیا، سارے ارد گرد سے جو تاجر تھے وہ سارے ادھر پہنچ گئے، وہ خوشحال ہو گیا، سب سے زیادہ خوشحال اس کی جاگیر ہو گئی، ادھر سے وہ اٹھا۔ تو جب ونسٹن چرچل جب دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، تو اس سے جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ جی ہم بچ جائیں گے، ہٹلر کی فوجیں پہنچ گئی ہیں، یورپ فتح کر لیا ہے، یا بمباری ہو رہی ہے، کیا ہم بچ جائیں گے؟ تو چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا ہاں، تو کہتا کوئی طاقت نہیں ہمیں ہرا سکتی۔ تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ آپ فیصلہ کرنے کہ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم کا نظام موجودہ پاکستان میں وہ ہے کیا۔ ذرا اب میں تھوڑی ایک دو ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کس قسم کا جنگل کا قانون ہے آج، یا جنگل کا قانون ہے، یا کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ قانون ملک کا ہے یا کیا ہے۔ جو دل کرا جس کو پکڑا اٹھا لیا۔ 2000 ہمارے کارکنوں کو اٹھا لیا انہوں نے، راتوں کو گئے، گھروں سے اٹھا لیا۔ وہ بیچاری ڈاکٹر روبینہ اپنی کلینک میں بیٹھی تھی، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ میں بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ پہلی دفعہ 25ویں میں ہم نے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، 3 مارچ ہمیشہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے میری دور میں کی تھی، ایک ایف آئی آر نہیں کٹی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ تو میں نے کہا تھا آپ مارچ کریں، میں آپ کے لیے کھانے کھونے کا بندوبست کروں گا۔ مجھے بیچارے بلاول پہ بڑا افسوس تھا، وہ مجھے ڈر تھا روئی نہ پڑے، تو میں نے کہا میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر دوں گا۔ جب 25 مئی کو ہم نے مارچ کی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 3 بجے پولیس نے لوگوں کو اٹھایا، پکڑ کے لے گئے لوگوں کو،
وہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا پاکستان میں ہوگا. وہاں جا کے انہوں نے جو شیلنگ کی, جو انہوں نے لوگوں سے ظلم کیا, عورتیں بچے, وہ ساری ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے. پھر اب اس سال آ جائے 8 مارچ کو ہم نے پرمیشن لے کے السلام اپنی علیکم. الیکشن کی ریلی شروع کی. زمان پاک سے شروع کرنی تھی. ذرا یہ اب غور سے سنیں ہوا کیا. پولیس ہمیں پرمیشن دیتی ہے, سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر 30 اپریل کو پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. ہم اپنے الیکشن کی ریلی کا آغاز کرتے ہیں. صبح کو ایک دم مجھے خبریں آتی ہیں کہ جناب پولیس ٹیئر گیس شیل لے کے تیاری کر کے وہ ساری جگہ انہوں نے ناکے لگا دیے. ہمیں پرمیشن ملی ہوئی تھی, الیکشن اناؤنس ہو گیا. اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ جی وہ پولیس نے جدھر جدھر ریلیز آ رہی تھی ان کے اوپر اٹیک کر دیا, ٹیئر گیس کر دی, لاٹھی چارج کر دیا. مجھے سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مجھے گھر میں خبریں آئیں میں سمجھ گیا. اشتعال کر ہمارے لوگوں کو اس پہ ڈالنا چاہتے تھے. میں نے ریلی ختم کر دی. مجھے ڈر تھا کہ یہ تصادم چاہتے ہیں, کیونکہ الیکشن نہیں چاہتے. جو الیکشن چاہتا ہے وہ فساد تو نہیں چاہے گا. الیکشن جو نہیں چاہتے, جو ڈرے ہوئے ہیں, جو بھاگ رہے ہیں, ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فساد ہو اور الیکشن آگے چلے. میں کینسل کر دیتا ہوں. اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں, پھر اجازت نہیں دیتے, پھر کینسل کر دیتے ہیں. لیکن جو وہ 8 مارچ کو ہوا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ ایک پرامن ریلی جس کی اجازت ہے اسے ہوا کہ آگے ذرا دیکھیں پہلے. انہوں نے کچھ ملایا پر گاڑی توڑی ہے, میرے کپڑے پھاڑے ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں ڈنڈے. یہ جو آپ نے دیکھا, یہ آرام سے ریلی کے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ پولیس کا تشدد ہوتا ہے. لیکن جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے, میں وہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں. ایک ملنگ, ایک درویش, ایک اسپیشل پرسن جس سے وہ سارے میرے گھر کے باہر جو کیمپ لگا ہوا تھا, سب جس سے پیار کرتے تھے, جس کے پاس پیار کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں, اس کو پیار میں لوگ ذل شاہ کہتے تھے. اب ذرا ایک ویڈیو دیکھیں ذل شاہ کی, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا. اور لوگوں کو بھی پکڑا, اس کو اٹھایا. اور میرے خیال میں ان درندوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسپیشل چائلڈ ہے. انہوں نے اس کو مارا ہوگا, اس نے آگے سے اس طرح کی باتیں کی, کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو جنونی آدمی تھا, اپنی دنیا میں رہنے والا. انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 26 جگہ انہوں نے اس کو تشدد کیا اور اس کو مارا. اس کے جو زخم تھے وہ سارے سوشل میڈیا پہ تھے. اور ذل شاہ کو انہوں نے مار کے سڑک کے کنارے پھینک دیا. اور یہ بے غیرتوں نے صرف یہ نہیں کیا, اس کا قتل کا کیس میرے پہ ڈال دیا. عمران خان نے قتل کر دیا.
और ये मैं पाकिस्तानियों को बताऊं, किसी आजाद मुल्क में ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुलाम मुल्कों में होता है, जिधर उनको उस मुल्क का कानून जिनकी हिफाजत नहीं करता, ताकतवर ऐसी हरकतें करता है। ये सारे पाकिस्तान में आज कमजोर लोगों से होता है, उन पे जुल्म भी होता है और पर्चे भी उन पे कटते हैं। ये जिले शाह को जिस बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया, मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो अल्लाह के सामने ये वादा कर बैठा हूं कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे, जिन्होंने इसको कत्ल किया था, इनको इस मुल्क में कानून के तहत, वैसे नहीं, दिल तो मेरा करता है वैसे ही इनको बंदोबस्त करूं, लेकिन कानून के तहत इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे भी नहीं है। ये कैसा, ये इनके जो ज़हन है, ये बीमार लोग हैं। और इन्होंने उसके बाद मेरे पे कत्ल का केस किया। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको अकल आई, फिर कहते एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद क्या हुआ, आप जरा आगे सुने। उस दिन ये हुआ 14 मार्च मेरे घर एक वारंट लेके आ गया। मैंने उनको समझाया कि जो वारंट थी वो गैर कानूनी थी। मेरे पास बेल थी 18 मार्च की, जो मैंने पहले ही फैसला किया था कि मैंने इस्लामाबाद जाना है अदालत में। तो मैं तो पहले ही जा रहा था, पुलिस आ गई, जी आपको इस्लामाबाद लेके जाना है। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, वकील ने, बेचारे गांव के अंदर जाओ, अगर कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया, रेंजर्स, पुलिस, 3 तरफ से हमला। जिस तरह पता नहीं इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था। सारा टीयर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था। फिर उन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई। मैं सिर्फ ये अब आपको दूं, जो उस दिन हमारे साथ हुआ, मुझे पहली दफा पता चला पाकिस्तानियों कि फलस्तीन के लोगों के ऊपर इसराइल क्या करता है, कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान क्या करता है। मुझे ऐसे एहसास हुआ कि क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे। जरा ये फिल्म देखें कि जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह इन्होंने अटैक किया और हमारे ऊपर पर्चे काट दिए।